بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خطاب فرماتے ہیں ترجمان مسلک حدیث سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے علماء کرام محدثین کرام نے خطابات تو اسی اس وقت تک سماعت فرما چکے ہو۔ سب تو آخر تھے اور میری گفتگو علامات قیامت جو ہے بہرحال جو کہ قریب آ چکی ہے قیامت، تو پھر چند گزارشات تے توجہ فرمائی۔ اس آیت مبارکہ اندر جو خطبہ مسنونج پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی فرما دو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو تو اس دا صرف ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، خالص صرف اور صرف اتباع کرو، پیروی کرو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ جے تسی اتباع خالص رہے اور اتباع کی تھی،
پھر خوشخبری سنا دو یحببکم اللہ کہ اتباع رسالت دا ثمرہ پھل اے نصیب ہوئے گا کہ اللہ تو نال محبت کرے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اس دا محبت کرنا یہ اس دی صفت ہے، اس دی شان ہے، اس دا مقام ہے اور صفت ثابت۔ کس طرح دی محبت کرے گا جویں اس دی شان دے لائق۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور جدو محبت ہو جائے گی تو پھر تواڈے لئی خوشخبری ہے کہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی مہربان بھی ہے، گناہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ جامعہ محمدبن اسماعیل البخاری یہ سالانہ تقریب، سالانہ جلسہ اور تواڈی اس وقت تک تشریف آوری اور انتظار اور بیٹھ یقیناً علم دی تلاش دے اندر ہے، اور جیڑا سفر علم دی تلاش ہوئے وہ دے بندے لئی اللہ جنت دا راستہ آسان فرما۔ تو آئیے لمحات کو قیمتی بنائی، انتہائی سنجیدہ انداز توجہ کیجیے اور بات کو سنیے، سمجھیں۔ آپ دی اتباع، آپ دی پیروی دے بہت سارے تقاضے، انہاں چو ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ دی اتباع، آپ نے فرمان، آپ کی حدیث کا مقام اور شان اس دی حیثیت نو اسی طرح تسلیم کرے جو حدیث پاک دی حیثیت قرآن نے بیان فرمائی۔ مسئلہ قرآن چوئے یا مسئلہ پیغمبر دی حدیث چوئے، اہل حدیث کے نزدیک برابر۔ توجہ ہے ماشاء سمجھ آندی بھئی، ہاتھ چکو کھا ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ایہی دکھیا بتوجہ نال بیٹھو، پھر تسی عدم توجہ ہو۔ اسلام دین دلیل جو حیثیت قرآن دیئے وہی حیثیت مصطفیٰ دی حدیث دی۔ مسئلہ قرآن جو لپو، یہ قرآن جو نہ ملے پھر حدیث جو تلاش کرو، ایسا نہیں۔ مسئلہ قرآن جو مل جائے پھر بھی حق ہے، حدیث رسول جو مل جائے پھر بھی حق ہے۔ ایس فرق نو، ایس حیثیت نو مٹانا پہے گا، دل و دماغ جو نکالنا پہے گا، قرآن و حدیث نو اکٹھا رکھنا پہے گا، جدا نہیں ہونے گا۔ حتی یردا علی الحاس، آپ نے فرمایا کتاب و سنت نو جدا نہ کرے آجے، حتیٰ کہ میرے پاس دوہ امانتہ حوض کوثر پہ پیش ہو جا۔ کسی عالم کو لو سوال کرو پوچھو،
کہ مسئلہ سانو دسو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور مسئلہ علم میں نہ ہوئے تو سوال کرو. اس نے بات بٹھا لو کہ مسئلہ علم میں نہ ہوئے تو پھر کی کرنا ہے؟ سوال کرو. یہ پہلے ہی پتہ ہوئے تو پھر پوچھنے دی کوئی لوڑ. مسئلہ علم میں نہ ہوئے تو پھر کی کرنا ہے؟ سوال. اور سوال نہیں ضروری ہے کہ جس کو کیتا جا رہے ہے وہ اہل ذکر ہو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اس کو لو جڑا اہل ذکر ہے. مقلد کو لو سوال کرن دی ویسی لوڑ کوئی. سمجھ آندے پہ اہل ذکر کو لو جڑا آپ جہالت دی وجہ تقلید کی تھی پھرتا ہے، اس کو لو پوچھن دی کی لوڑ. مسئلہ اس کو لو پوچھنا ہے جڑا عالم ہو، کتاب و سنت نو جاندہ ہوئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو مراد ہے اس کو لو پوچھو جس دے کل قرآن اور حدیث دا علم ہوئے. الذکر تو مراد قرآن بھی ہے اور الذکر تو مراد مصطفیٰ دی حدیث بھی. جس بندے کو کتاب و سنت دا علم اس کو لو پوچھو، سوال کرو، او تو انہوں دلیل نل جواب دے. مسئلہ پوچھو مطلقاً جی دسو اے مسئلہ کتاب و سنت یہ بارے کی ہو. عالم جواب حدیث پڑھے تو سا سوال کیتے ہیں اور عالم نے جواب تو انہوں کی سنا ہے پیغمبر دی حدیث. اور تسی پھر حدیث سن کے کہو کہ ٹھیک ہے جی حدیث ہی ہے، قرآن بھی یہ مسئلہ ہے وے. گویا تسا حدیث دی حیثیت نو گران دی کوشش کی تھی. کیوں تسا قرآن پاک نے سنن دا مطالبہ کیتا ہے جدو توڑے سامنے پیغمبر دی حدیث آ گئی. حدیث جدو آئی تے دل ٹھنڈا ہونا چاہیے سی نا. مسئلہ حدیث جو ہے تو جڑا حدیث سن کے ٹھنڈا نہ ہوئے، دل نو سکون نہ پہنچے، قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ توڑی سبحان اللہ من دس دیتے پہیے کچھ، لیکن لگتا ہے ایک وجہ تھا تو ٹھیک ہو جاؤ. ایک وجہ تھا من محنت کرنی پڑی، پھر اللہ انشاءاللہ رحمت ہوڑی ہوڑی. توجہ ہے ماشاءاللہ. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مسئلہ قرآن چاہ جائے یا مسئلہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر آ جائے. قرآن بھی اللہ دی وہی ہے، حدیث بھی اللہ دی وہی ہے. قرآن منزل من اللہ، حدیث منزل من اللہ. قرآن پیغمبر دے سینے اب ہر نازل ہویا ہے اور میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک آپ دے سینے اب ہر نازل ہوئی ہے. قرآن سن کے بھی دل ٹھنڈا ہو جائے، حدیث پاک سن کے بھی دل ٹھنڈا ہو جائے. آئیے توجہ فرمائیے، دوہنوں برابر سمجھنا. علا انی اوتیت القرآن ومثلہ مع. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار، اللہ نے من قرآن عطا فرمایا اور قرآن جیسی ایک اور چیز عطا فرمائی ہے. فرمایا ایک قرآن دیتا ہے، دوسری چیز قرآن جیسی. نبی فرمایا اللہ نے من ایک قرآن دیتا ہے تو دوسری چیز قرآن. اچھی بولو قرآن. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ایک قرآن دیتا ہے اور دوسری شے قرآن جیسی عطا فرمائی ہے. قرآن اور حدیث کتاب و سنت جوڑ کے رکھیے، اکٹھا رکھیے. اور مسلک اہل حدیث اسی چیز کا نام ہے کہ اسی قرآن والے، پیغمبر دی حدیث والے. قرآن والے اور پیغمبر دی اہل حدیث کی نو کیا جاؤں گا جڑا قرآن ہو
اچھی بولو اہل حدیث کنوں آندے نے جڑا قرآن و حدیث والا ہے. ساڑھے نام دو ہی نام نے, ایک نام ساڑھا ذاتی ہے اور دوجا نام ساڑھا صفاتی ہے. ذاتی نام ہوا سماکم المسلمین, اللہ پاک نے ساڑھا ذاتی نام مسلمین رکھیا ہے اور ساڑھا صفاتی نام اہل حدیث ہے. ذاتی نام ساڑھا مسلمین ہے, صفاتی نام اہل حدیث ہے. جدو اسی کافران دے ملک اندر ہوئی ہے, کافران دے محول اندر ہوئی ہے, ساڑھے کو لوگ پچھے سوال کرے تو اسی کون اسی کی کہنے آسی مسلمانہ مسلمہ مسلمینہ. اور جدو مسلمانہ دے ملک اندر مسلمانہ دے محفل مجلس اندر بیٹھے ہوئی ہے, ساڑھے کو لوگ پچھے کوئی تو اسی کون ہو تے اسی کی آنے آسی اہل, اسی بولو اسی کون ہو, اسی بولو کون اہل, تو اسی کوئی نہیں اسی کون ہو, نہیں تو ناجے سمجھ نہیں آئی. ہم کون ہیں نہیں, ایک بار این اونچی کہو تاکہ بار جنگل درخت بھی قیامت میں گواہی دیں. ہم کون ہیں پتہ لگو ہے ساڑھے 12 ہون تو بڑا اونچی کہہ رہے ہو کہ ہم کون, ہم کون ہیں. ساڑھا ذاتی نام مسلمین ہے, صفاتی نام ذاتی نام توجہ فرمائیے, ساڑھا ذاتی نام مسلمین ہے, صفاتی نام اہل حدیث ہے. لوگوں نے ساڑھے نام اور رکھن دی بڑی کوشش کی ہے لیکن ناکام کوشش کی ہے, کامیاب نہیں ہو سکے. اسا اپنا نام کوئی بھی نہیں رکھے, لوگوں نے ساڑھے اپنے نام رکھن دی کوشش کی ہے. کسی نے غصے اندر آگے اہل حدیث تے کہنوں دل نہیں سی نہ کردہ مخالفین دا, بجے اہل حدیث کہاں کہ اتنا دی تعریف ہوئے گی با اہل حدیث, نالے برے تے نالے اہل حدیث, نالے گستاخ تے نالے اہل حدیث. لہذا کوئی نہ ڈوٹو تے جدو نا واسطے سپیشل میٹنگ اجلاس کتاب لکھی جائے نا سمجھو کہ تسی اللہ دی راہ میں حاکتے ہو, کیونکہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے کسے باطل گروہ فرقے نظریے مذہب دا نام بگاڑیا, کدے بھی نہیں بگاڑیا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی سیرت کردار پڑھ لو, آپ نے یہودیوں دا نام بگاڑے نہیں, جو انہاں نام رکھیا اسے نام نے قرآن نے حدیث نے مخاطب کیتا ہے, کوئی اور نام نہیں لیا. کافرانو پریشانی سی کہ نالے اسی پیغمبر دا نام لینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دا معنی ہے تعریف کیتا گیا. تے پھر نالے آنے فتوے لانے برا بلانے نعوذ باللہ, نالے محمد کہنے نام بدلو. کافر اکٹھے ہو کے اجلاس کر رہے ہیں, ایجنڈا کیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بدلنا ہے. نام بدلنا واسطے مختلف نام آئے لیکن پاس نہ ہوئے. ایک نام کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بجائے نعوذ باللہ مزمم کہو, یہ پاس ہویا میٹنگ جو تے نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچی, محبوب جی ہو توڑا نام بگاڑ رہے ہیں اور مزمم کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے دے شر نو میرے تو دور ہٹا دیتا ہے. وہ کسے مزمم نو پورا کہہ دے رہن گے, اللہ نے من محمد بنایا ہے, ساڑھے نام رکھے گئے, اللہ نے سارے دے شر نو ساڑھے تو دور رکھے ہیں. وہ بہت سارے نام تجویز کرتے رہے لیکن دنیا آج بھی سانو من دی ہے کہ ہم کون ہیں. کچھ بولو کون. بڑے غصے نال نام رکھنے لگے, کہنے لگے نہ نام جڑا اہل حدیث نہیں کہنا انہوں وابی کو. بڑے غصے کیا وابی, اسا کہ نام تسا وابی رکھے ہے, جڑ جی اسا توڑا نام وابی رکھے تو اہل حدیث نہیں تسی وابی ہو. میں کہ ماشاءاللہ نام تے بڑا سونا رکھے جی, اللہ اور توفیق دے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے. کوئی مناظرہ سنے ہی میرا میں کوڑ ماری تو یہ ان بجلی تو آڑی کدو آنی
شاباش، ایک باری اور مار شاباش. داڑھی کینچی کیوں ماری؟ یہ مسئلہ کہہ حدیث ہے، کینچی لکھی ہوئی ہے اور پیر پہ شکر نارا وہ مارے جی کم از کم داڑھی تے پوری ہو رہے فت پتہ لگے وہ مسئلہ کہہ حدیث دا ماشاءاللہ پروانہ بیٹھ حدیث ادھی حدیث ہی دے چہرے تے ادھی حمام تے سوٹا ہے. یہ مسئلہ کہہ حدیث لئی پھردا ہے. توجہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ساڑھا نام کی کہہ لگے توڑا نام وہابی ہے. میں کہا وہاب نام کس ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ نام تے اللہ دے الوہاب. نام کس ہے بولو؟ اللہ دے. تے وہابی ادول نسبت ہوئے گی اللہ والے اہل حدیث قرآن و حدیث والے. وہابی کچھ بولو اللہ. یہ تے نام بڑا سونا رکھیا جی. کہنے لگے نہیں ہے تو انہوں غلط فہمی لگی ہے. ایس تو مراد اللہ دا نام جڑا الوہاب ہے او دے توڑی نسبت نہیں. میں کہا تو سا قدول کیتی ہے جانے محمدبن عبدالوہاب نجدی اوندے میں کہا دا نام تے محمد ہے اپنا دا ابے دا نام عبدالوہاب ہے. او دے وال نسبت کرنی ہے تے محمدی کو کہنے لگے جب محمدی کا بھی ہے تو سا کہنا سی نبی پاک والا. تے میں کہا پھر او دے ابے آلو کہنا ہے تے عبدالوہابی آکھو. او دے عبدالوہاب ہے الوہاب تے او نہیں. یہ تے نام اللہ دا. کہنے لگے چلو یہ نہ ہی رہن دے تو سا نہ رکھیا ہے زج کرن لئی پریشان کرن لئی. جڑا نام تو سا سوچے اللہ نے تواڈے کولوں ساڈا نام بولو سونا رکھوا ہے. بولو اللہ نے تواڈے کولوں ساڈا نام سونا رکھوا ہے. کہنے لگا سا تواڈا نام ہو رکھیا ہے. میں کہتا سو جانے کیڑے جانے نجدی ہو تسی. میں کہا نجدی کیوں؟ جانے محمدبن عبدالوہاب رحمہ اللہ او نجد دے سن نجد ریاض دے سن حجاز دے نجد حجاز دے سن. لہذا تسی او دے پیروکارو. میں نے کہا سن لو امام محمدبن عبدالوہاب رحمہ اللہ کتاب ہے کتاب التوحید. اگر اس کتاب پر غصہ ہے ناراضگی ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے تو سن لو ہم کتاب التوحید جو امام محمدبن عبدالوہاب نے لکھی ہے اس پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ پوری کی پوری جو کتاب ہے قرآن و سنت کے تابع ہے. کہیں اگر کوئی خطا غلطی ہے تو تم نشان صحیح کرو. انسان سے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن جتنے اس میں عقائد و نظریات بیان کیے گئے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. کسی ایک عقیدے کو جناب وضاحت تم کر دو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ان کی کتاب میں ہم اس کو آج تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کتاب و توحید کے اندر عقیدہ توحید کے جتنے پہلو لکھے گئے ہیں وہ قرآن سے بھی ثابت ہے محمد کی حدیث سے بھی ثابت ہے. تو جدو کتاب و سنت تو ثابت نے پھر اعتراض کہنے لگے سن انہوں نے کتاب تو اعتراض نہیں. میں کس تو اعتراض ہے جانے جدو سعودی عرب انقلاب لے آئے نا انہوں نے او کام کیتا اسی اس وجہ تو انہوں نے ناراض ہاں. میں کہنا کیا کیتا جانے انہوں نے دربار ہی کو نہیں رہن دیتا. تو پھر جانے اسی اس وجہ تو الوہابی آنے ہیں لوگن ڈران لئی با انہاں تو بچیا ہے انہاں نے ووٹ نہ دے ہے
جے انہاں ووٹ لپ گئے اور اے زیادہ ہو گئے اور اے ملک غالب آ گئے، انہاں سب تو پہلا جڑا کم کرنا ہے انہاں یہی کرنا ہے۔ میں کہتا تھوڑی توقع تو ساڑھے بارے اچھی ہے، کی کریں گے اسی؟ یار تو سب تو پہلے آ گئے تو دربارہ نو گرا دے بڑے، میں کسی کوئی گستاخ ہاں؟ اگر ہم آ گئے اور اللہ نے وقت لے آنا تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ تے کہو، میں کہا وقت تے آنا ہی ہے، انشاءاللہ آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ یعنی پھر تسی اگر آ گئے حکومت تو آڑی آگئی تسی دربار گرا دے ہو گے؟ میں کہا نہیں، انشاءاللہ اسی کسی بزرگ دا دربار گراواں گے نہیں، ہر بزرگ دا دربار انج بنا دیاں گے جی میں بقید قبرستان میرے عثمان دی قبر ہے، یعنی وہ تے کچی ہے تے میں کہا تسا کی سمجھیا سا پکی بناواں گے، کچی بناواں گے، جویں قرآن چے، جویں حدیث چے، جویں اللہ دی وحی چے، جویں کتاب و سنت تو صاف تے، جن اے پھر بنانا تے نہ ہویا، گرانا ہویا۔ میں کہ گرانا انہوں نہیں آمدے، گرانا تو ہوئے جو کوئی تسا کتاب و سنت کی مخالفت کی دیئے، قبریں نہیں گرائیں گے، قبریں بنائیں گے، بولو قبریں نہیں گرائیں گے، قبریں بنائیں گے، اور اوپر جو کچھ تم کرتے ہو وہ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو۔ کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور کہتے یاد شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر نجدی محمد بن عبدالوہاب کی طرف تمہاری نسبت کر کے غصے میں کہتے ہو تو یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ محمد بن عبدالوہاب کے عقائد جناب کتاب و توحید میں واضح ہیں، وہ کتاب و سنت کے مطابق عالم تھے، صالح تھے، بزرگ تھے، جو کچھ انہوں نے وہاں کیا وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور اگر اس نجد سے مراد وہ نجد جس کے لیے پیغمبر نے دعا نہیں کی تو وہ تو نجد عراق ہے، وہ نجد حجاز نہیں ہے۔ اور اگر نجد کا ویسے انکار کرتے ہو حضرت شیخ القرآن فرماندے سن تے جے ایک نجد دا معنی بھی ہوندہ ہے جدی روشنی ہر بندے نجدی ہوندہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرماؤ پوچھا با او کیوں؟ فرما وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا جدوں بچہ پیدا ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اس بچے لئی اسم ماں دی چھاتی ہوتے دھد دی سبیل لہر نو جاری کر دیتا ہے۔ فرمایا جتوں بچہ دھد پیندہ ہے چھوٹا بچہ نجد کیا جاندہ ہے، تے جڑا ماں دا دھد پیندہ ہے وہ کون ہوندہ ہے؟ فرمایا وہ تو پھر نجدی ہوندہ ہے، جے تو سب ماں دا پیتا ہے تو نجدی ہوتے، جے گاند یہ کسی اور شاید دا پیتا ہے تو پھر چلو صحیح نجدی تے پڑے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کہنے تو سا نام غصے اندر رکھیا لیکن جیڑا اللہ نے رکھوایا بولو سوڑا خسور رکھوایا۔ کہنے لگا توڑا اے بھی نہ نہیں توڑے کور نہ ہے، میں کہو تو سو کہنے لگا تسی غیر مقلد ہو۔ سب تو زیادہ غصے ناراضگی لڑائی اے سڑا نہ رکھیا بس تسی کون ہو؟ اچھی بولو غیر مقلد۔ تو میں کہا غیر مقلد کون ہوندہ ہے؟ ہے وہ تسی دسو غیر مقلد کون ہوندہ ہے؟ میں کہا تسی دسو کہ غیر مقلد نام جو رکھیا تساں تیدہ کی مانا ہے؟ کہنے لگے رکھیا پاہمیں آسان ہے تے تو اٹھا تسی دسو غیر مقلد دا مانا کیے؟ میں کہا اللہ دی رحمت غیر مقلد دا مانا ہو ہی نہیں سکتا جب تک مقلد دا مانا نہ ہوئے۔ غیر مقلد دا مانا ہو ہی نہیں سکتا جب تک غیر مقلد دا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک مقلد دا پہلے ترجمہ تو آڈا تے مگرو انشاءاللہ پھر ساڑا تسی مقلد ہو نا یعنی جی اسی مقلد میں کہا ساڑا نام تو آڈے بقول غیر مقلد دسو مقلد کون ہونے جڑا مقلد دا مانا ہوئے گا او دا الٹ پھر او جیڑا او نہیں ہوئے گا بقول تو آنے غیر مقلد ہوئے گا۔ دسو مقلد دا معنی کیے؟ کہنے لگے مقلد دا معنی دسیتے وچوں نکل آنا ہے غیر مقلد دا معنی۔ میں کہا سن لو مقلد دا معنی بھی نہیں ہو سکتا جب تک تقلید دا معنی نہ ہوئے۔
پہلے مانا ہوئے گا تقلید دا، جیڑا مانا تقلید دا ہوئے گا، جیڑا او کرے گا وہ کون ہوئے گا؟ مقلد ہوئے گا، اور جیڑا او کام نہیں کرے گا وہ کون ہوئے گا؟ غیر مقلد ہوئے گا۔ تقلید دا مانا کی ہے تاکہ غیر مقلد دا مانا سمجھا جا جائے، کہنے لگے تقلید دا مانا مسلم ثبوت وغیرہ اندر دیگر کتب فقہ اندر جیڑا مانا کیتا گیا ہے تقلید دا کہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے۔ کسی امتی کسی غیر نبی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہے۔ اب مقلد کا معنی کیا ہوگا؟ جڑا ہر کسی دی مننے بغیر، جو غیر نبی کی بات مانے بغیر دلیل کے، وہ کون ہوا؟ اچھی بولو وہ کون ہوا؟ اور جڑا پیغمبر تو علاوہ ہر دی بات دلیل مننے وہ کون ہویا؟ او غیر مقلد ہویا۔ یہ مانا تم نے غصے میں نام رکھا تھا، لیکن یہ ہماری تعریف ہے، اور آج بھی سن لو، کل بھی سنو، ہمیشہ سنو۔ ہمارا یہ پیغام اہل حدیث کا کہ ہم پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات کو دلیل کے بغیر، اچھی بولو، دلیل کے بغیر نہیں مانتے۔ اگر یہ ہی اگر غیر مقلد ہونا ہے تو 100 بار کہو ہم غیر مقلد ہیں، اس لیے کہ ہم کون بول گئے ہو؟ ہم کون انہی باری کہو تاکہ سویرے اٹھو تو تھوڑے منہ جو ہوئے ہم کون ہیں؟ اچھی بولو ہم کون ہیں؟ اس نام نو مٹن نہیں دینا، اس نام نو چھپن نہیں دینا، اس نام نو اندر نہیں رکھنا۔ بعض لوگاں دی عادت ہوندی ہے کہنے لگے اس نام نو چھپاؤ، میں کہا چھپائیے پھر کی ہوئے گا؟ یعنی جے چھپا لواں گے تو لوگ زیادہ اہل حدیث سن گے۔ میں کہا بیماری دا اظہار نہ کرو، جے اہل حدیث ہی کرنا ہے تو پھر کھل کے کہو ہم کون ہیں۔ اچھی بولو ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے۔ یہ صفاتی نام ہے اہل حدیث کا، اور اہل حدیث سنو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ المعجم الکبیر اندر حدیث پاک توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری حدیث دے ہوتے عمل اتنا مشکل ہو جائے گا جے میں ہاتھ ہوتے اگ دا گارا رکھنا مشکل ہوندہ ہے، جے میں ہاتھ ہوتے اگ دا گارا رکھنا مشکل ہوندہ ہے، میری حدیث دے عمل کرنا اینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جدوں میری حدیث دے ہوتے عمل اتنا مشکل ہو جائے جے میں ہاتھ ہوتے اگ دا گارا رکھنا مشکل ہوندہ ہے، جدوں میری حدیث دے عمل ان مشکل ہو جائے، فرما فتوبا للغرباء، فرما جویں آج اسلام اجنبیت تو شروع ہویا ہے کہ امت تو پہلے پھر اسلام میں اجنبیت شکار ہو جائے گا۔ جیڑا بندہ اس دور اندر جدوں میری حدیث دے ہوتے عمل مشکل ہو جائے جب ہاتھ ہوتے اگ دا گارا رکھنا مشکل ہوندہ ہے، جدوں میری حدیث دے ان عمل مشکل ہو جائے، اس دور اندر، اس فتنے دے دور اندر، اس ازمائش دے دور اندر، اس دور اندر، اس کیفیت اندر جیڑا بندہ میری حدیث دے عمل کرے، فتوبا للغرباء، میں محمد مصطفیٰ اس بندے نو اپنے ولو مبارکباد پیش کرن۔ خوشخبری اس بندے واسطے، اس بندے واسطے خوشخبری ہے، اس بندے نو مبارک ہے جڑا اس دور میری پیغمبر دی حدیث تے آپ نے فرمایا میری حدیثوں تے عمل کرے۔ اہل حدیثوں تم اس حدیث کے مصداق ہو کہ تم اس دور میں، فتنوں کے دور میں، ازمائش کے دور میں، تقلید کے دور میں، انکار حدیث کے اس دور میں، اور مختلف فتنے برپا ہیں ملک میں، ان حالات و واقعات میں تانے میں نے پریشانیاں سہ کے ایک ایک حدیث سنبھال کے بیٹھے ہو، بھلا ہم نہ سنبھالے تو کون سنبھالے؟ کیوں کہ ہم کون ہیں؟ اچھی بولو ہم کون ہیں؟ پیار سے محبت سے، ذرا محبت سے پیار سے بولی ہم کون ہیں؟ اور خوشخبری سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس ویلے میری حدیث دے ہوتے عمل مشکل ہو جائے، جدوں میری حدیث دے ہوتے عمل مشکل ہو جائے، اس ویلے جڑا میری حدیث ہوتے عمل کرے انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ 50 صحابہ کرام دے برابر ثواب عطا کرے گا۔
50 صحابہ کرام دے برابر اللہ اس بندے نو ثواب عطا کرے گا جڑا مشکل حالات اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے عمل کرے اوکھا وقت ہوئے سوکھا ویلا ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے لین دین معاملات کوئی ہون جناب کوئی تانے مینے برادری مخالف ہوئے سارا زمانہ ایک پاسے ہوئے نہ چھوڑنا پیغمبر دی حدیث نو ہر حال اندر اسر یسر اندر حدیث دے ہوتے عمل کرنا اتنا حدیث دے ہوتے عمل ہے امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دے بہت بڑی شخصیت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ موت و زندگی دی کشمکش کیفیت اندر سکرات لگی ہوئی ہے آپ دا بیٹا عبداللہ تے آپ دے شگرد پاس کھڑے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سکرات دی کیفیت اندر نے بیٹے نے کیا شگردانو ساتھ کہنے لگاؤ مل کے ابا جی نو وضو کروا دئیے میں چاہنا وہاں ابا جی دی روح قبض ہوئے موت آوے تے وضو دی حالت دے اندر وضو کرا دیتا جائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو کروایا جا رہے ہیں کس حالت اندر سکرات دی کیفیت دے اندر فرمایا وضو کروایا جا رہے ہیں جدوں وضو کروایا گیا پیر دھوئے گئے پیر دھو کے شگرد پچھا ہٹے تے امام احمد بن حنبل سکرات دی اندر بولے اس سکرات دی کیفیت جو بول کے فرمایا خللو بین العصاب خللو بین العصاب اے شگردو بیٹو وضو کروانے والوں میرے پیران دی انگلیاں دا خلال کرو پیران دی انگلیاں دا خلال کرو اے سنت نو چھوڑ گئے ہو جان دے واری موت تو پہلے پیغمبر دی سنت نہ چھوٹنے پائے اس حالت دی اندر بھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عنہ پیغمبر دی حدیث پیغمبر دا فرمان آپ دی سنت آپ دا طریقہ یاد ہے اس نے کیا کیا یہ کون تھے کچھ بولو اس نے یہ کون تھے یہ ہے اہل حدیث جنہوں نے اہل حدیث کیا جانا ہے اس طرح دے اہل حدیث بندو جب امام احمد بن حنبل کا رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت حاکم وقت بادشاہ جا رہے ہے اس نے کوئی عورت پسند آ گئی انہاں بادشاہاں دا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا بامی دم کران جانتے ہو تھے توجہ ہے ماشاء کوئی تو سمجھ آئی تو سمجھ بھی لیٹ ہے آونی چلو بادشاہ نے کوئی عورت پسند آ گئی کہنے لگا اس عورت نال میں نکاح کرنا ہے انہاں کہتے منقوع ہے دا نکاح پہلے ہویا ہوئے اس آگیا انہوں کہو طلاق دے دے وے انہوں پوچھیا گیا اس آگیا میں طلاق کیوں دیا بیوی میری ہے میں انہوں طلاق کیوں دیا انہوں کہا بادشاہ دا دل آ گیا تیری بیوی جان نکاح کرنے تو طلاق دے اس آگیا طلاق نہیں دینا سارے آئے بادشاہ سلامت ہو دے طلاق دیندہ ہی نہیں کہنے لگا میں تے پھر شادی دے نالے کرنی ہے انہیں کہا نکاح تے ہو نہیں سکتا اس آگیا طلاق لے لو سکے وہ دیندہ نہیں اس آگیا کوئی مولوی لب لو جڑا فتوہ دے وے کوئی مولوی لب لو جڑا فتوہ دے وے کہ جبری طلاق لے لو زبردستی ہو سکے زبردستی طلاق لوانگے طلاق ہوئے گی نہیں کہنے لگا کوئی مولوی لب لو لبن لگے تھے مولوی اللہ دل احمدان نیڑو ہی لب گئے اس آگیا تھے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کی لبے گا اس آگیا تو چیف جسٹس بنا دے آگے جدہ مرضی پناما لیگ کھول دیا تو انہوں چیف جسٹس بنا دے تسی عہدہ لے لو اس آگیا فتوہ لے لو پورے اللہ دی زمین دیکھو شخصیت کھڑی ہو گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ کس واسطے کھڑے ہوئے پیغمبر دی کھڑے نہ ہوتے آج تک کسی کی عزت غیرت محفوظ نہ رہتی جس مذہب سردار کا جس سرمایہ دار جگیردار وزیر و مشیر بادشاہ کا حاکم کا دل چاہتا کسی عورت سے نکاح کرنے کا وہ جبری زبردستی طلاق لیتا اور نکاح کر لیتا یہ کون تھا اہل حدیث کے سرخیلی تھے امام مالک جو کھڑے ہو گئے کہ جبری طلاق ہو سکتی نہیں کیوں کھڑے ہوئی اس لیے کہ زمانہ انہیں اہل حدیث کہتا ہے اہل حدیث و حدیث کے دفاع کے لیے ہم کیوں نہ کھڑے ہوں اس لیے کہ ہم کون ہیں اونچی بولو مل کے بولو ہم کون ہیں پیار سے بولو ہم کون ہیں حدیث کے رکھوالے ہم حدیث کے رکھوالے اس لیے کہ ہم اونچی بولو ہم نہیں توڑی میں جانی شرنی جب تک اونچی نہیں کہنا ہم کون ہیں
اللہ کی رحمت سے فضل سے ہم کون ہیں؟ ایک ایک حدیث کو ہم سنبھال کے بیٹھے، ایک ایک حدیث پر چوکی دھاری نگرانی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ مدارس مساجد سن لو، مدارس مساجد علماء کے بارے میں نہ زیب الفاظ نہ کہا کرو، اس طبقے کے ساتھ پیار محبت کیجیے۔ اور میں کہوں گا زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے جناب دروازے ان پر کھول دیجئے، اپنے مدارس کو، اس مرکز کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہ رہے۔ اس عسر کے دور میں، اس تنگی کے دور میں، اس ضرورت کے وقت میں اپنے زکوٰۃ صدقات و عشر مدارس کے لیے وقف کر دیجئے، اور علماء کرام کے بارے میں باس مت کیا کریں۔ پتہ ہے جو تسی بندے کٹھے ہو نا جٹ سارے آندھے اساں نیڑے لگ کے ویکھ لے، مولویاں نے بھی ویکھ لے، اچھا پھر یہ مولوی بخشے گئے نا، پتہ یہ کی آندھے ہو یہ مولوی بخشے گئے تھے انشاءاللہ، پھر یہ مولوی بخشے گئے اسی تو پھر جنت توڑے ابے دیئے، اسی جنت نہیں پہنچ جائیں گے پہلے یہ مولوی بخشو۔ اللہ کے بندوں کیا کہہ رہے ہو؟ علماء امت کے بارے میں نہ زیبا استحصاء کرتے ہو، مزاق کرتے ہو؟ کیا لاہور میں کنجر نہیں بیٹھے؟ گلوکار، فنکار، اداکار جنہوں نے تمہاری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کو چھین لیا، جنہوں نے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، گانے، فحاشی، بے حیائی کو پورے ملک میں رواج دیا، وہ گندی ناپاک خبیثہ عورتیں جو بڑے بڑے سائن بورڈوں پہ اویس رہے، جن جیسی ہماری بیٹیاں بچیاں بننے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی تعریف کرتے ہو، اور جو فتنوں کے دور میں قرآن و سنت کا تمہیں پیغام، ایمان، حیا، درس، غیرت کا درس دیتے اس طبقے کو برا کہتے ہو۔ جاؤ سارا زمانہ چھان مارو، رب کی زمین پر طلباء علماء سے بہترین طبقہ اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہی شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا۔ اس طبقے کو برا کہتے ہو؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے نو برا نہ کو، توجہ ہے، آپ نے فرمایا مرغے نو برا، مرغے نو گالیاں نہ دیو، دیسی مرغے نو گالیاں برائلر دی خیال اے اونجی مشرک بے نماز کیڑا جڑا برائلر نہ کدے ازان دیتی، برائلر جڑا مرغا ہوتا ہے اس کدے ازان کدے سنی جے دے کولو، پورا کمرہ بھرے ہوئے بجا لے جے ازان چاہتے ہوئے، دیسی مرغا کی دیندہ ہے؟ اچھی بولو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرغے نو برا، اچھی کہو مرغے نو برا، مرغے نو گالیاں نہ دو، مرغے نو برا نہ کہو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرما نماز لی جگاندہ ہے، نماز لی اٹھاندہ ہے، جیڑا جانور نماز لی اٹھائے انہوں برا کہنا حرام ہے، تو جیڑا 5 ٹائم جماعت کروائے اس علماء نو ائمہ کرام قرائے اعظام نو بران دے ہو، جڑے 5 ٹائم تن جماعت کروان دے نے، نماز پڑھان دے آسان دے نے، مرغا نماز لی جگائے تے انہوں برا کہنا بھی حرام میں، انہوں برا کہن تو نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ علماء دا ذکر خیر کیتا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یہ عالم نہیں بن سکے، متعلم نہیں بن سکے، علماء کو بیٹھ کے قرآن تی حدیث سنن والے بن جاؤ، جے سنن والے بھی نہیں بن سکے فرما انہاں نال محبت کرنے والے بن جاؤ، جے انہاں نال محبت کرنے والے نہیں بنے فرما 5واں کوئی راہ نہیں، ایک راہ عالم بن جاؤ، جے عالم نہیں بن سکے متعلم بن جاؤ، جے متعلم نہیں بن سکے تے نہ کول بہ جاؤ سنن والا بن جاؤ، قرآن سنو حدیث سنو، طلباء کولو متعلمی جناب متعلم کولو طلباء کو علماء کولو قرآن سننا سنو، جے سنن والے بھی نہیں
بن سکے، فرما اپنے گھر میں بیٹھ کے نر محبت کرنے والا، دعا کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا تَعْلِمْ، خبردار پنجواں نہ بنے آئے، پنجواں راستہ ہلاکت دا راستہ ہے، انہاں واسطے بد دعا نہ کرے جائے، نہ برا نہ کیا جائے۔ اس زمانے دے بہترین لوگ نے مدرس مساجد والے من دسو شعبہ حفظ ہوتے، میں کدے کدے غور کرنا کہ رات سردیاں دی طویل راتاں ہوندیاں نے، 3-4 بجے طلباء چھوٹے چھوٹے بچے 12-14-15 سال دے بچے کھڑے ہو جاندے نے، تہجد نماز پڑھے ہے، قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی ہے، فجر تک تلاوت جاری رہی ہے، نماز فجر پڑھی ہے، پھر جناب تلاوت سبق شروع ہو گیا ہے، 10-11 بجے تک سلسلہ جاری رہا ہے، پھر 2 گھنٹے وقفہ ہوا ہے، سو گیا آرام کیتا ہے، زور تو لے کے عصر تک پھر قرآن پڑھے ہے، عصر تو بعد گھنٹہ آتا پونا گھنٹہ پھر قرآن پڑھے ہے، پھر 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ سیر و تفریح، کوئی اپنا کم کاج کیتا ہے، مغرب تو لے کے عشاء تک قرآن پڑھے ہے، عشاء تو بعد پھر گھنٹہ 1.5 قرآن پڑھتے رہنے، پھر جا کے سو گئے۔ من دسو کس طبقے نے بران دے ہوئے نہ کیڑے ویلے گناہ کیتا ہوئے گا، یہ سارا دن قرآن پڑھنے والے سو رہنے تامی قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئے، اٹھتے نے تے قرآن پڑھتے جا رہے، ہو سکتا ہے گناہ میرے کولوں بھی، علماء کولوں، خطباء کولوں اور جناب طلباء کولوں، لیکن اللہ دی قسم زمانے دے پھر بھی بہترین لوگ ہیں، گناہوں تو انتہائی دور رہنے والے، گناہوں دے ماحول تو انتہائی دور رہنے والے، 5 وقت طلباء نماز پڑھنے والے، انہاں تو بہترین مصرف کیڑا ہو سکتا ہے۔ کدے آندھو جی زکاة ساری مولوی اندے دیئے توجہ فرمائیے، جتے باہر خرچ کرو گے ہو سکتا ہے جتے غریبان دو تسی دے رہے ہو، وہ غریب سگریٹ ہی پی چھڑن، ہو سکتا ہے چرس پی چھڑن، ہو سکتا ہے گناہاں اندر فلمہ ویک کے تیرے پیسہ صدقہ و خیرات برباد کر دیں، ایتھے پیسہ خرچ ہوئے گا پاکیزہ ماحول تے، قرآن پڑھن گے، پیغمبر دی حدیث پڑھن گے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اگر میں سونا تے چاندی مل جائے اور سویر میں ونڈن لگا تقسیم کرن لگا، شام تک تقسیم کرتا رہا، اللہ دے راج مال صدقہ خیرات سونا چاندی ونڈتا رہا تقسیم کرتا رہا، میں انہا سکون نہیں پہنچدا جتنا ایک واری یہ پڑھنا سکون ملنا ہے کی۔ قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا حدیث نال پیار کرو، اہل حدیث نال پیار کرو، حدیث نال پیار کرو، طلباء حدیث نال پیار کرو، حدیث نال پیار کرو، علماء حدیث نال پیار کرو، حدیث نال پیار کرو، جناب مدارس اہل حدیث نال پیار کرو۔ اے او مدارس نے جتے 7 سال اقلیات تے کلام علم کلام تے فلسفے تے منطق تے ظاہر نہیں ہوندے، یہ تو پہلے دن تو لے کے آخری دن تک پڑھایا جاندے، رب دا قرآن تے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھائی جاندی، یہ نہیں پڑھایا جاندہ ہے ویکھ لو جی یہ قرآن آندہ ہے کہ پہلے جسم پہ روح پیدا ہویا مگرو جسم پیدا ہویا ہے، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ چینی دا دانا بعد ہی پیدا ہوئے تے مٹھاس پہلے پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مننا، ذہن نہیں مننا۔ کتنے ہی علوم نے جنہیں قرآن و سنت نے انکار واسطے گھڑے گئے بنائے گئے اور مدارس اندر پڑھائے جاندے ہیں، اہل حدیث مدارس کیوں اقدار نے تیری زکاة و صدقات و خیرات نے اور کسی مدرسے تے بھی پیسے خرچ نہ کرے آجے، کیوں میں اپنی بصیرت نال اپنے فام نتوڑے سامنے بات کر رہا ہوں، دیگر جتنے مدارس نے حدیث تے انکار تے جناب قائم نے، تعویلات قائم نے، اہل حدیث مدارس ہونے جو کتاب و سنت قائم نے، کتاب و سنت دی ترویج لئی اشاعت لئی، کتاب و سنت پڑھان لئی، کتاب و سنت دفاع لئی، کتاب و سنت عمل لئی، باقی ساریاں طویلات نے اور بڑیاں بڑیاں طویلات نے، عجیبہ سن لو، سارے عجیب عجیب باسے اور عجیب عجیب طویلات گھڑتے رہے اور بناتے رہے اور قوم کو کتاب و سنت سے دور کرتے رہے، 7 سال تو یہی بس پڑھاتے رہے۔ ہمارے مدارس کا اعزاز ہے کہ ہم اپنے بیٹے آنے والے بیٹے کا ایک دن بھی ضائع نہیں کرتے، پہلے دن بھی قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، اور جب درس بخاری ہو آیا تھا تو حدیث کے لیے آیا تھا، آج تمہارے سامنے آخری حدیث کو پڑھا گیا ہے۔ ہمارے مدارس کا اول بھی پیغمبر کی حدیث ہے، اہل حدیث کے مدارس کا آخر بھی میرے محمد کی حدیث ہے۔
حدیث کے لیے ہی ہم ہیں، اس لیے کہ ہم کچھ بولو، ہم بولو اہل حدیث، اہل حدیث۔ امام توجہ فرمائے، امام راضی رحمت اللہ نیشا پور اندر تشریف لے آئے، نیشا پور کے لوگوں نے دعوت دی، آپ نے 1000 عقلی دلائل لکھے۔ توجہ، اللہ کے ہونے پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ہونے پر، ثبوت پر 1000 عقلی دلائل قائم کیے، شہرت پائی اور لوگوں نے شاپور اندر بلایا۔ اہل حدیث کون ہوتا ہے سننا، امام راضی رحمت اللہ علیہ دے استقبال نے شاپور دے لوگ باہر نکل آئے، بڑے شیخ آئے، بڑے مفسر آئے، بڑے امام آئے، امام راضی رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں، لوگ استقبال واسطے باہر نکل رہے ہیں۔ نیشا پور دی گلی اندر ایک بڑیا عورت بیٹھی ہے تے پوچھ دیئے شور کا دے لوگ اکٹھے کیوں نے؟ دسیا گیا ہے اماں جی امام راضی آ رہے ہیں شہر اندر۔ فرمایا کون نے؟ تعارف کروایا گیا، کی خدمات نے انہوں دیا، 1000 عقلی دلائل سے انہوں نے اللہ کے ہونے پر دلائل قائم کیے، داریوں کا رد کیا ہے اور ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے، لہذا وہ آج ہمارے شہر میں آ رہے، لوگ استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ فرما دیا نے جس گلی چو گزرن تے میری ملاقات کروایا جائے امام راضی نل، لوگ لے کے امام راضی نو شہر داخل ہوئے، اس گلی چو گزرن لگے، کہنے لگے امام راضی ایک بڑیا عورت ہے، 80-100 سال دے قریب اس کی عمر ہے، وہ تنو ملنا چاندی ہے، کوئی بات کہنا چاندی ہے۔ امام راضی قریب آئے، اس جدو عورت دے بڑیا دے قریب آئے، سلام آ کے پیش کیتا، بڑیا عورت آندی ہے، تسی ہو امام راضی؟ جی اممہ جی میں ہی ہاں راضی، کیڑی خدمت تو سن کیتی ہے سلام دی، یہ شہرت، یہ مقام، یہ اعزاز تمہیں ملا ہے۔ فرمایا اماں جی دہریوں کے جواب میں اللہ کے وجود پر میں نے 1000 عقلی دلائل پیش کیے۔ بڑی عورت کی آندی ہے، اہل حدیث خاتون کی آندی، بڑی عورت کی آندی ہے امام راضی 1000 عقلی دلائل دین دی لوڑ کیڑی سی؟ ایک آیت ہی کافی سی، قل ہو اللہ احد۔ یہ دین نقل ہے اور تم عقل کو لے آئے ہو۔ جب قرآن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے پاس، یہ آیت کافی نہیں تھی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ دے وجود تے کپ کپی تاری ہو گئی تے دعاواتے ہاتھ چکے ہیں۔ فرمایا میرے اللہ میں دعا کرنا نیچا پردی اس بڑیا عورت جیسا ایمان عطا فرماد، اے او ایمان اغنی جناب، اس لیے ہم دلیل نقل پر اللہ دی رحمت قائمہ، عقل دے اندر بات آئے یا نہ آئے، ہم قائم ہیں مصطفیٰ کی حدیث پر، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں قیامت والے دن اللہ سبحان اللہ نو تولے گا، عقل نہیں مانتا لیکن ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اسی بولو ہم نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وزن ہوگا، ہم مانتے ہیں سبحان اللہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ کا وزن ہوگا مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا وزن ہوگا مانتے ہیں، ترازو رکھا جائے گا مانتے ہیں، قبر میں عذاب ہوگا مانتے ہیں، قبر میں ثواب ہوگا مانتے ہیں، حشر کا میدان ہوگا مانتے ہیں، حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کو مانتے ہیں، حوض کوثر کے اوپر جو پنانے والے ہوں گے ان کو مانتے ہیں، فرشتوں کے وجود کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، پرسرات کی حقیقت کو پڑھا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے متعلقات جتنی چیزیں ہم مانتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑاتے، قبر میں عذاب کیسے ہوگا، حشر میں اٹھنا کیسے ہوگا، یہ زمین ختم ہو جائے گی پھر زمین تبدیل کیسے ہوگی، وزن ترازو کیسے ہوگا، نماز کو روزے کو تولا کیسے جائے گا، ان اعمال کو تولا کیسے جائے گا، یہ سارے عقلیات عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑاتے۔ جب نص آ جائے قرآن کہہ دے حدیث کہہ دے ہم مان لیتے ہیں بغیر تعویل کے، اس لیے کہ ہم
اونچی بولیے ہم، بولو ہم کون ہیں؟ ایسی ایسی حدیث ہے جن کو آج تک ہم سنبھال کے بیٹھے، جن نماز دا وقت ہو جائے، ایوے کو جو نماز مغرب دا عشاء دا فجر دا، توجہ ہے، پیر پیچھا کرو، پیر پیچھا کرو، ہم کون ہیں؟ ایک ہی تھے لکھے ہیں، پیر مولوی والے پاسے کرو، توجہ ہے، ماشاء سنی، نماز دا وقت ہو جائے، نماز دے وقت اندر بارش شروع ہو جائے، ادھروں اذان شروع ہو، نماز دا وقت شروع ہونے لگا، اذان دا وقت شروع ہونے لگا، ادھروں بارش شروع ہو گئی، کیوں ہی بارش شروع ہوئی ہے، ہن کیویں بلایا جائے نمازیاں نو، کی چڑھ بھی ہے، بارش بھی کیویں کیا جائے، حی علی الصلاۃ، نماز والا ہو، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مؤذن اذان اندر کی کہے، توجہ فرمائیے، اذان تے کہے، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، نماز گھروں میں پڑھ لو، نماز گھروں میں پڑھ لو، جاؤ کسی بھی مسلک دے مدرسے اندر یا کسی مسلک دے مولوی کو پوچھ کے دکھا دو، اور وہ کہہ دے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، پورے ملک میں زہر کا پیالہ پی سکتے، اذان میں صلو فی الرحال نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ حدیث کو پڑھتا تو ہے، اور ہے بھی حدیث صحیح البخاری میں، پڑھتا بھی ہے، عمل نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں پورے ملک میں، پاکستان میں کو بنے ہوئے جناب 70 سال ہو گئے، ایک مرتبہ کسی دیوبندی بریلوی نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، جہاں کیا ہے اس کا حوالہ دیجئے۔ اذان میں تم نے الا صلو فی الرحال کہا ہو کہ اذان کے اندر یہ الفاظ ہوں کہ نماز گھروں میں پڑھ لو، جب بھی بارش ہوتی ہے ہم یہ الفاظ، مسنون الفاظ اذان کے اندر کہہ کے امت کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، پیغمبر کی رحمت ہے، آپ نے امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور آج بارش وہ آ گئی ہے، علت وہ پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پیغمبر نے یہ الفاظ فرمائے تھے، سکھائے تھے، ہم کہنے لگے ہیں صلو فی الرحال، نماز گھروں میں پڑھ لو۔ یہ آج تک حدیث زندہ ہے، موجود ہے، صحیح البخاری میں ہے، اور اہل حدیث کی ایک بستی میں اس حدیث پر عمل موجود ہے اور موجود رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم، اونچی بولو، ہم پڑھتا رہے گا، جھومتا رہے گا، بینر لکھے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں کرے گا۔ چاہیے پوچھئے پیار سے، محبت سے، کون ہے جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ آج بھی اس حدیث پہ عمل کون کرتا ہے؟ مجھے بولو، کون کرتا ہے؟ سنیے کتنے ہیں عظیم یہ علماء اہل حدیث جنہوں نے آج تک اس حدیث کو مٹنے نہیں دیا، چھپایا نہیں۔ ان کو برا نہ کہا کرو۔ ایک بندے نے پتہ کی لکھا، حسن نے سارے وہ کالم لکھتا ہے، مدارس دا بہت زیادہ خلاف آدھا مولویاں نے دیتا کی اس قوم نو۔ میں کہا مولوی کو لینا کی چاہنا ہے؟ توجہ کیوں شاہ حسن نثار کو پوچھئے سارے رال کے تو مولویوں کو لینا کی چاہنا ہے؟ وہ آدھا با مولویاں کی دیتا ہے پاکستان نو، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ابھی تک یہ استنجے کے طریقے بتلا رہے ہیں۔ دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تے مولوی اجے تک استنجے کا طریقہ بتلا رہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ میں کہ تیرا کی خیال ہے مولوی بھی چاند تے ڈور جا؟ سن لے حسن نثار، چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے، اور تم مولوی کو چبلا نیڑے آئے ہی جو نہیں۔
ہمارے پاس آتا بیٹھتا سنتا ہم تجھے سناتے، تو بے نماز بے دین انسان اندر بیٹھ کے کالم لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولویوں نے ملک کو پاکستان کو دیا کیا ہے، کیا یہ استنجے کے طریقے بتلا رہے ہیں، اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ سن لے، چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے، استنجا ٹھیک کرنا کمال۔ چاند پر پہنچنا کمال، کچھ بولو، چاند تے او جانو تے پہنچن واسطے تے کوئی کمال نہیں۔ بندہ پینٹ شرٹ پا کے بھی پہنچ جاندہ ہے، سلوار قمیض پا کے بھی پہنچ جاندہ ہے، تے جو کوئی نہ ہوئے تے کچھ بھی نہ ہو تب بھی پہنچ جاتا ہے۔ چاند پر پہنچنا کمال نہیں۔ اللہ پوچھے گا نہیں قیامت والے دن کہ جڑا جڑا چاند تے نہیں گیا ہو جائے گا جہنم میں، جڑا جڑا چاند تے پہنچے ہو جائے گا جنت۔ لیکن رب یہ ضرور پوچھے گا جس دا استنجا ٹھیک نہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والا عذاب ہو رہا ہے، کیوں؟ اس قبر والا عذاب ہو رہا ہے کیوں؟ دا استنجا ٹھیک، ادھا استنجا ٹھیک نائی چانتے جانا کمال نہیں، استنجا ٹھیک کرنا کمال ہے۔ انہوئی کمال آندن جڑا کمال ہے انہوں آندھو ایدگی کمال ہے۔ سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے، اہل حدیث مدارس نے اس امت نو طہارت پاکیزہ کیسا پیغام کیسا درس دیتا ہے۔ اے ہی کمال ہے، استنجا دا طریقہ سمجھانا کمال ہے، طہارت دا طریقہ دسنا کمال ہے، پاک رہنا کمال ہے، پاک بننا کمال ہے۔ حدیث پاک تے ذرا توجہ فرمانا، جڑا پیغام میں دینا چاہنا اس دور دی اندر کیڑا ہو طبقہ کیڑا ہو گروہ ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابات مسگیت ہے، باب المسح علی الجوربین سے ابن خزیمہ معمر حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی رسول فرما دے نبی علیہ السلام میں اپنی اکھان الجرابات مسح کر دیا، آم ویکھے موسیعت نہیں خفین تے نہیں جرابات کپڑے دیاں جرابات کپڑے دیاں جرابات جرابات مسح کر دیا ویکھے۔ آج تک کون ہے؟ مٹ گئی ہے یہ حدیث۔ حنفیوں کے ہاں نہیں عمل کرتے، بریلی ہو دیوبندیوں نہیں اس حدیث پہ عمل کرتے۔ کوئی ہے جو جرابوں پر مسح کرے پورے پاکستان میں سوائے اہل حدیث کے؟ ہم آج تک اس حدیث پہ عمل کر کے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم کچھ ہی بولیے، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث والے ہیں۔ بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے جو اہل حدیث؟ توجہ فرمائیے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تے دوجا تیجا دن آ جائے تے تواڑی مزیلان حضرات جڑا پرسو بندہ فوت ہے او دے گھر فلاں علامہ صاحبہ کے آج درس دیں گے تے دعا کریں گے تیجے دن۔ سمجھان دی پہی؟ اگر توڑی مسجد دے کو رادہ کسی نے بھیا بھوے اصل جلان ہوئے کہ حضرات جڑا پرسو بندہ فوت ہویا ہے او دا انشاءاللہ آج تیسرا دن ہے تے فلاں مسجد جڑی ہے اہل حدیث مسجد دا نام نہیں، فلاں جڑی مسجد ہے اس مسجد دے اندر ختم کل ہوئے گا اور انشاءاللہ پونے 9 بجے دعا ہوئے گی۔ تسی جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ کچھ ہی بولو، جاؤ گے؟ جو اعلان ہوئے مسجد اہل حدیث اندر کہ فلاں بندہ جڑا پرسو فوت ہویا ہے او دے گھر بیٹھک دے فلاں حضرت صاحب آ رہے ہیں، اہل حدیث خطیب وائز آ رہے ہیں تے درس قرآن دے کے دعا کرنگے، جاؤ گے؟ انشاءاللہ بیتی جو ہے جانا دے ہے تو سب او جڑا تیجے دن ختم کل ہویا ہے او سنت و ثابت بولو، سنت و ثابت نہیں۔ جڑا فوتی کی دیگی آلے گھر دوجے تیجے دن نہ کہ اہل حدیث مولوی نے درس دیتا ہے او بھی ثابت نہیں، او بھی بدعت ہے، او بھی بدعت ہے، او دا اعلان کرنا بھی بدعت ہے، دیتے جانا بھی بدعت ہے۔ وہ کرے تو بدتی ٹھہرے، تم کرو تو اہل حدیث ٹھہرو نہیں، بغاوت کرو، بائیکاٹ کرو۔ جو مولوی کہے فلاں دی ماں مر گئی، بھائی 11 ماما مر جان، فلاں کا ابو فوت ہو گیا، پھر شالا کسے دی ماں نہ مرے۔ کیوں بھائی کیوں نہ مرے؟ ماں تو پہلے اللہ کرے میں مر جاؤں، کیوں خیرے؟ توجہ ماں کسے دی شالا ماں نہ، ماں نے مرنا۔ ماں کو بیویوں کے پاس رکھ کے ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ دعا کرو جس کی ماں دنیا سے جائے ایمان کی حالت میں جائے، توحید پر مرے،
یہ کیا ہے کسے انشاءاللہ کسے دی ماں نہ مرے. کیوں بھئی ماں کسے دی نہ مرے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ یہ کسے دی ماں نہیں مرے گی تین پیسے کون دے گا تیجے دے؟ کیا کہتے ہو کسے کی ماں نہ مرے؟ ماں دوڑے مرسی اور نوحے پڑھتے ہو، بین کرتے ہو، اور بندہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ مر گیا جی میں اہل حدیث ہوں برادری آ گئی ہے کل ہم کرتے نہیں ہیں لیکن مولوی بلا کے درس دوا دو کل کو سینگ ہوتے ہیں. یہی وہ کل کی بدترین صورت نکل آئی ہے. درس کے نام پر ہم وہ کام نہیں کرتے. سنیے سمجھنا ہے تو سیدہ اماں خدیجہ دنیا تو گئیاں نے دوجہ دن بھی آیا تے تیجہ دن بھی 10واں بھی آیا ہے 21واں دن بھی آیا ہے 40واں دن بھی آیا ہے سالانہ دن بھی آیا ہے. میرے مصطفیٰ نے کٹ کیتا نہیں دو کٹ کر کے سیدہ خدیجہ نے کچھ دعا دے انتظام انسلام مگروں کوئی دعا کروان والے نو پیسے تے لفافہ تے جناب کسے نو کوئی فروٹ تے کھجورا وڈیا نہیں. میرے مصطفیٰ دیا 3 بیٹیاں زینب امو قلثم رقیہ آپ کی زندگی اندر دنیا تو گئیاں نے. تیجہ دن بھی آیا ہے تے 7واں تے 10واں تے 21واں 40واں دن آئے. میرے پیغمبر نے ایسا کام نہیں کیتا. آپ دے 3 بیٹے طیب و طاہر ابراہیم و قاسم دنیا تو گئے تے تیجہ دن آیا تے 7واں دن بھی آیا تے 10واں تے 40واں 21واں تے سالانہ برسیدہ دن آئے. لیکن میرے مصطفیٰ نے کوئی کٹ کوئی اتماع ایسا نہیں کیتا. سینہ جابر شہید ہوئے سینہ حمزہ شہید ہوئے آپ دے صحابہ شہید ہوئے مسجد نبوی دی خاتمہ دنیا تو گئی. آپ دیئے وہ زندگی اندر دوسرا تیسرا چوتھا دن آندے رہے. آپ نے کوئی دعا دا انتظام انسلام نہیں کیتا نہ درس قرآن کے نام پر نہ درس حدیث کے نام پر نہ عظمت والدین کے نام پر نہ والدین کے نام پہ کوئی کنفرنس کا انعقاد کیا. نہ ہی نبی علیہ السلام نے کوئی ختم کول کو چیلم کوئی کا انتظام و پرام کیا نہیں کیا. ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اچھی بولئے ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہم مزہ آ جائے. اس دن کوئی بندہ فوت ہو گیا تسی جاؤ تزیت لے تزیت لے جا کے بیٹھو وہ تزیت والے وہ بندے جنان دی فوتگی ہوئی اور سامنے بیٹھن تسی کہو ان للہ ما اخذ ولو ما آتا وکل شان عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الفاظ کہہ کے بیٹھے ہو تسی بیٹھ جاؤ. تسا نہیں کیا ہاتھ چکو دو جایا انہیں کیا کلام پڑھو دوجتی جایا کلام پڑھو چوتھا ہے فاتحہ پڑھو پنجواں دعا کرو مختلف الفاظ کرتے رہے. تسی ہاتھ میں پچھا کر کے بیٹھے سارا پورا مجمع ویکے اجتماع ویکے توہن ویکے پوچھے کہ بات تسا ایک بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے اسا سارے اٹھائے تے تو ایک نے کیوں نہیں اٹھائے؟ بس جواب ایک کو لفظ کہہ دو ہم نہیں اٹھاتے اس لیے کہ ہم اونچی بولیے ہم نہیں یہ کام کرتے اس لیے کہ ہم اہل حدیث میرے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. ہم نہیں کرتے کہ ہم اہل حدیث. ایک ایک حدیث کو سنبھال کے بیٹھئے توجہ فرمائیے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھان دے توجہ ہے میرا تھک گئے ہو بس کرن لگا توجہ فرمائیے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے 3 بندے تو ہیں چلو سمجھو پھر. میرے محبوب جدو نماز پڑھا دے سلام پھیر دے سلام پھیرن دے نال ہی آپ پتہ کی فرمان دے دائیں بائیں سلام پھیر دے فرمان دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ لا الہ اچھی پڑھو شاباش پڑھو 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 لا الہ چھٹکا دے ہو ہاتھ پتہ لگے بات اسی کون بیٹھے ہو لا الہ جھٹکا دے ہو میں تو لگی آنا لا الہ پڑھو پتہ لگے لا الہ الا اللہ. جدوں کسے مسجد نماز پڑھو تے انج پڑھن لگن پوچھئے ساڑھے کول پوچھو ہم کیوں نہیں کرتے تے جڑے انج کردے نے انہیں کول پوچھو کیوں کردے ہو تے کہن گے کلمہ پڑھے حرج کیے. ساڑھے کول پوچھو بھائی تساں دائیں پہ سلام پھیری ہے تساں کی پڑھے ایسا کیا اللہ اکبر
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیوں کہا؟ ہم نے کہا ایسے ہی کہنا میرے محمد کی حدیث میں صحیح البخاری میں ابن عباس فرماتے ہیں پیغمبر کی نماز کے سلام کا پتہ چلتا اس وقت، اس سے پتہ چلتا کیا کہتے اللہ تکبیر کہتے، اب اللہ اکبر، پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ یہ حدیث پورے ملک میں ختم ہو گئی ہے، صرف اہل حدیث مساجد میں محفوظ ہے اور رہے گی، اس لیے کہ ہم اونچی بولیے ہم۔ اتنا پیارا لفظ ہے جب سویرے تسی انج پار نکلو نا جیڑا مولوی ملے کو کہو ہم، جی مولوی تھلے منہ نہ کرے میں نے پڑھ لیا جی ہم۔ اونچی بولیے ہم کون ہیں؟ اونچی بولیے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ یہ پتہ ہے کدوں پتہ لگنا ہے ہم کون ہیں؟ جدو سویرے 8 بجے حمام تے بیٹھو تے نائی ناک کو ذرا صفائی کر دے تے سامنے شیشے تھوڑا منہ نظر آ رہے ہوئے تے او تھوڑی داڑھی تے صابن مارے، اس ویلے یاد کرنا کہ راتی مولوی آندا ہی ہم کون ہیں؟ اونچی بولیے ہم کون ہیں؟ حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ ہم کون ہیں؟ چہرے پر حدیث نہیں ہے، حدیث کہاں ہے؟ ہم کون ہیں؟ آل تو ہیں، حدیث کیا ہے تمہاری؟ وہ کہاں ہے حدیث؟ داڑھی منڈوانے والوں کٹوانے ترچوانے والوں ہم آل ہیں۔ اہل حدیث تو تب کہو گے جب حدیث چہرے پہ ہوگی۔ ذرا اونچی کہیے داڑھی جن کی نہیں ہے، جن کی داڑھی ہے خبردار وہ بولے، جن کی داڑھی نہیں ہے وہ بولے ہم کون ہیں؟ نہیں داڑھی والے پھر بولی جاندے۔ جن کی داڑیاں نہیں ہیں شیو کرواتے ہیں اور اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ ذرا جرات سے کہیں آپ میں سے کوئی بندہ نہ بولے۔ جن کی داڑیاں نہیں ہیں ذرا اونچی کہیں ہم کون ہیں؟ اور تیری تے آئی کو نہیں نا، جب تیری تے آئے گی تو پتہ لگے گا۔ جنہاں دی داڑھی حمام تے نالی گندی پئی ہے ذرا وہ کہو ہم کون ہیں؟ اونچی بولیے ہم کون ہیں؟ جڑی داڑھی کٹوا کے تازی تازی آئے ہو بتاؤ ہم کون ہیں؟ دسو تو سی تو ہم کون ہیں؟ کوئی ہے جڑا حدیث نو اپنے چہرے تے سجا لوے تے کھڑا ہو کے کہے کہ ہم؟ پورے اجتماع اندر کوئی ایک بندہ جڑا داڑھی رکھے تے اٹھ کے کہے آج کے بعد ہم؟ کیڑا بندہ تے میں اس واسطے دعا کرا اللہ انہوں نبی دے ہاتھوں سے کوسا جام متا کرے، اللہ دی ہی ادا قبول کرے، کھڑا ہوئے اور کہے آج کے بعد اللہ کے فضل سے ہم کون ہیں؟ ایک بندہ پورے اجتماع میں جو داڑھی رکھنے کا مجھ سے وعدہ کر لے تو میں اس کے لیے ماشاءاللہ تو تک یہی ہے نہیں؟ اچھا کٹنا ہے ادھی ادھر کی آنے سمجھ نہیں آئی، رکھنا پہ ہوں چلو تیرے واسطے دعا کرنا جڑا اج کٹوا کے او دے واسطے سپیشل کرنا۔ کیڑا بندہ جڑا دعا کروا لے اللہ اس کو محبوب کی ہاتھوں حوض کوثر کا جام دے، ماشاءاللہ۔ تو سا نہیں کٹا اے ہاتھ بھی پیچھا چوک نہ پتہ لگے بیٹھا۔ اب کہیں کہ ہم کون ہیں؟ آپ کہیں پیار سے ہم کون ہیں؟ نہیں ہون ذرا مل کے کہو گونج پائے ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہیں گے، اہل حدیث جیئیں گے، اہل حدیث اونچی کہو ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں، بہت سارے مغالطے دور ہو جائیں، ذرا پیار سے محبت سے جوم کے کہو ہم کون ہیں؟ اہل حدیث جدو نماز ہم پڑھ دے ہو توجہ فرمانا، نماز پڑھ دے ہو نماز دے اندر جدو سجدے اندر جانے ہو سجدے دے اندر جا کے پہلا سجدہ کر کے اتنا اٹھ دے ہو تے پتہ مولوی کتنا چھیتی آندھ اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے چوٹھے تے دوجے ٹور گیا چھتی بیکھی جی آواز اٹھن دی آواز سجدے سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولوی جی نا چھتی دوجے سجدے کیوں جا رہے ہو جانے جی رکیا تے چوری پھدی جان
چور جلدی کرتا ہے کہ پکڑے نہ جاواں اہل حدیث جدو سجدے چ اٹھدا ہے تے بہ جاندا ہے اللہ اکبر کہہ کے بہ جاندا ہے تے پتہ کی آندا ہے اللہم اغفر اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی اللہ کو دعا کردا ہے پھر دوجے سجدے اندر جاندا ہے دوجا سجدہ کرن تو بعد اٹھ کے بہ جاندا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے سستا کے جلسہ استراحت کر کے پھر دوجی رکعت واسطے اٹھدا ہے جویں سمجھ نہ آئے سنی ہے اہل حدیث دی عظمت شان تے ذرا غور کرنا فجر دی نماز تو پہلے کدی مسجد اہل حدیث اندر آنا دا موقع ملے تو آنا تے ویکھنا ایک منظر بندے آندے جان گے کچھ بزرگ دو سنت پڑھتے جان گے تے سنت پڑھتے نانا لئی دائیں کروٹ تھوڑی جی دیر لئی لیٹ جان گے قریب ہو کے پوچھو بابا جی لیٹے کیوں تھک گئے ہو تھگیا نہیں پھر لیٹے کیوں پتر کیوں پوچھنا ہے انجی لیٹنا میرے محمدی حدیث ہے کون ہے وہ عظیم گروہ کتنا ہے وہ عظیم گروہ جنہوں نے محبوب فجر کی سنتیں پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹے 1450 سال ہو گئے تقریباً ہم نے نہیں مٹنے دیا پیغمبر کی اس حدیث کو نہیں مٹنے دیا اس حدیث رسول کو کیونکہ ہم نہیں ہے دیگر مسالک میں جا کے دیکھے بدعات کا مسجد میں رواج ہوگا عروج ہوگا اور چرچا ہوگا سنت ان کی مسجدوں سے ختم ہو چکی جمعے کی نماز پڑھے سورۃ الاعلیٰ سورۃ غاشیہ نہیں ملے گی سوائے مساجد اہل حدیث کے فجر کی نماز جمعے والے دن پڑھے نہ سورت و سجدہ پڑھی جائے گی نہ سورت و دار پڑھی جائے گی سوائے مساجد اہل حدیث کے پورا ملک چھان مارے کوئی گروہ ایسا نظر نہ آئے جڑا دوری اذان دے سوائے اہل حدیث کے پورا ملک جا کے پڑتال کرے تحقیق کرے کسی مسجد دے اندر پھر پوچھئے حدیث تو ہے لیکن عمل کیوں نہیں سوائے اہل حدیث دے رک چکا ختم ہو چکا ہے بدعات پہ عمل ہے سنت پہ عمل نہیں ہے لوگوں کو کہ سنتوں میں کامیابی ہے نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے وہ کہاں ہے طریقہ نبوی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا پیغمبر کا حکم تھا وہ عمل کہاں ہے پیغمبر علیہ السلام کی وہ سنتے جو آج اہل حدیث مساجد میں محفوظ بھی ہے موجود بھی ہے وہ تمہاری مساجد میں کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ تم نے بدعات کو رواج دیا اللہ نے تمہارے گھروں سے مسجدوں سنتوں کو اٹھا دیا ہماری مسجدوں میں سنتے آج تک محفوظ ہیں اس لیے کہ ہم اونچی بولیے ہم سمجھ نہ آئے تو نماز را پڑھیے توجہ فرمائی جدو امام جاندہ ہے رکوع تو تسبیحات کہن تو بعد سر ہوتا نو اٹھاندہ تے کہندہ سمع اللہ لمن حمدہ اچھا تو سیدھا صبح بویا آسلے چوی اے لفظ نے نا کی آندے اس سامنے سمع اللہ لمن حمدہ اجے مقتدی کہہ رہا ہوں ربنا ولک الحمد مولوی دا متا سجدے تھلے نو پہنچ گیا چھیتی چھیتی کیوں گیا چور ایویں جاندے نا اہل حدیث کہندے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن آندھی جے اونچی پڑھیے حمدن حمدن قصیرا طیبا مبارکا فیہ ذرا ایک باری مل کے پڑھو حمدن اونچی پڑھو مل کے پڑھو ذرا پڑھو میں پانی پی آما پڑھو اونچی پڑھو مل کے پڑھو حمدن حمدن قصیرا طیبا مبارکا فی مدنی پیارے بھائیوں ذرا مل کے پڑھیے حمدن پڑھو پڑھو شاباش اونچی پڑھیے حمدن
مل کے پڑھیے حمدن مدنی بھائیوں میٹھے میٹھے بھائیوں ذرا مل کے پڑھیے حمدن کثیرن طیبا اللہ تمہیں مدینہ لے جائے پڑھیے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ بجلی آئی گئی اچھی کو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد سلام پھیریا فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ تو ہاں میرے مگر کوئی ایک بندہ آواز دے رہے سی جدو میں سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا مگر کوئی الفاظ پڑھ رہے سی وہ بندہ کون سی ڈر گیا سہم گیا پتہ نہیں میرے کوئی خطا غلطی ہو گئی فرمایا فتوبہ للغرباء سنیے آپ نے فرمایا اٹھئے جنہیں الفاظ پڑھے سن اٹھو دسو کیڑا سی تے میری زبان جو خوشخبری سنو ہن صحابی اٹھے یا رسول اللہ میں ایسا فرمایا کی پڑھ رہا سی یا رسول اللہ حمدن تو ان کوئی نہیں آندی قسم ہے جے چپ رہو تے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ یا رسول اللہ الفاظ میں پڑھے سن فرما جدو تو پڑھ رہا سے میں تی تو اوپر چالی تو گاٹ فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے میں ویکھے فرشتے لپک رہے سن دوڑ رہے سن اے الفاظ اللہ کول میں لے جاؤں گا دوجہ فرشتہ آندہ ہے لے کے میں لے کے جاؤں گا تیسرا آندہ ہے میں لے کے جاؤں گا ایک بندہ پڑھے تے کنے فرشتے تی تو اوپر تے چالی تو کام تے ویکے مصطفیٰ نے تے تسی بنا کتنے بندے بیٹھے ذرا ذرا سارے پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے الفاظ اللہ نو بڑے پیارے لگے فرشتے آسمان تو اتر آئے الفاظ اللہ کو لے گئے اس دن تو لے کے آج تک نہیں چھوڑے ہم نے حمدن اس دن سے لے کر آج تک جاری ہے انہوں نے مساجد میں جو پیغمبر سے پیار کرتے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کیوں چھوڑے ہم کون اچھی بولیے ہم کون ہیں اہل حدیث نہیں چھوڑتے حمدن کثیرن ایک مولوی نے بڑا استہزاء کیتا ہے مزاق کیتا ہے پتہ کیا وہابی و غیر مقلدہ ہو میں کہ جی فرما اے ہون تسی بھی پڑھ دے ہو میں کہ جی پڑھنے ہوں جڑے نہ کل پوچھیا کرو انہوں زد کیتا کرو پرشان کیتا کرو پوچھیا کرو ہون بھی فرشتے آندے ہیں یا نہیں آندے میں کہ مولوی جی پرشان ہون دی کیڑی گل ہے اسی تے پرشان ہوندے نہیں تانے تسی مارو تے اسی محبوب علیہ السلام دی خوشخبری سنیے فتوبہ للغرباء خوشخبری ہے اجنبی لوگ واسطے جڑے حدیث رسول دے ہوتے ہر وقت ہر ماحول اندر عمل کرتے رہندے ہیں کہنے لگے ہون بھی فرشتے آندے ہیں میں کہ جی آندے ہیں جڑے آندے ہیں میں کہ جی او بڑا ایران مو کھولی بیٹھا آندے ہیں میں کہ جی آندے ہیں جڑے واقعی میں کہ اللہ دی قسم ہے آندے ہیں جڑے ہون تسی جدو پڑھتے ہو فرشتے آندے ہیں میں کہ اللہ دی قسم ہے آندے ہیں جڑے کدے ویکھے نے میں کہ نہیں ویکھے تے نہیں جڑے آندے ہیں میں کہ جی آندے ہیں کہنے لگا آندے نے میں کہ جی آندے نے جڑے کدے ویکھے نے میں کہ ویکھے نہیں جڑے پھر تسی کیویں کہہ سکدے ہو کہ آندے نے میں کہ اللہ دی قسم ہے آندے نے جڑے ویکھے نے میں کہ ویکھے تے نہیں جڑے پھر کیویں کہہ سکدے ہو آندے نے میں کہ سن لو اسی اپنی اکھاں نال آسمان تو فرشتے اتردے ویکھ لویے تاویں سن اتنا یقین نہیں جتنا محمدی فرمان تے یقین ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ بعد دفعہ اللہ ان بھی رحمتہ فرما دیں گے اجنبی لوگاں دی قسمانو بات اللہ پورا فرما دیں گے جی میں تسا سنے ہونے جنگ دے اندر کیسی اللہ نے ایک نوجوان دے تو اللہ نے کرامت ظاہر کی تھی اس دور دے اندر اہل حدیث دوں اللہ نے کیسی عظیم فتح بخشی ہے جنگ تو سرگو دنوں چلیے تے ایک بستی آندی ہے جن پروانے دے نال 3 کلومیٹر دے بڑی ٹھٹی کے جناب بستی ہے ایک کو جوان اہل حدیث ہے جدہ نام حافظ عبدالحمیدمحمدی ہے ایک کو پوری بستی اندر رافسی تے دیگر اہل سرک لوگ موجود ہیں ایک کو نوجوان اہل حدیث ہے تے دربار بڑا مشہور ہے میاں بکے دا دربار تے عقیدہ لوگاں دے وے کہ جڑا دربار تے شاید چڑھ جائے تے جڑا وقت اتھوں جا کے شاید واپی یا کوئی پٹ کے لے آوے یا کھچ کے لے آوے وقت جو انہ ہو جاندہ ہے
وہ جوان کہنے لگا لوگو تسی تواں پرستی دا شکار ہو، دربار دے ہو تو کوئی چیز چک لوی ہے تے بندہ انا نہیں ہوندا. کہنے لگے اسی بھینس مجھ لے آنے تے بندے تے تو کھول لے تے مجھ تیری، جے تو انا نہ ہوئے تے جے انا ہو جاوے تے مجھ ساڑی تے تو بھی ساڑے نال، تے جے تو اندھا ہو جائے تے پھر تو ساڑے نال. میں اگر ٹھیک ہے تو سلا لو، تو ساڑے نال ہوئے گا تے بھینس بھی ساڑی تے تو بھی ساڑے مسلک تے آ جائیں گا. تے جے تو اندھا نہ ہوئے تے اسی تیرے نال تیرے مسلک نو بھی قبول کر لانگے. انہیں کیا من منظور ہے؟ بھینس ان سویرے بننی ہے بات ہے پاگی رات مجاورہ کل گئے. کہنے لگے ایسا سویرے بھینس بننی ہے تے تکڑے روائے اندھا ضرور کرے آئے. مجاور کہنے لگے مجھے ہمیں خراب کر بیٹھو گے وابیاں کچھ نہیں جے ہوندہ. انہوں نے کسے کچھ نہیں جے کہنا بزرگ انہاں تو تنگ آئے ہوئے جدوں بھی پہندن سانو ہی پہندن وہابیاں نو کچھ نہیں آن دے. انہوں نے بزرگ دور ہو گئے انہوں تو نفرت دا اظہار کر گئے. انہوں نے بزرگاں نے اپنے حال تے انہوں نے چھوڑ دیتا ہے. لہذا تسی یہ بحث ہے بھی واپی لے جانا تے انہیں آنے ہمیں کو نہیں ہونا. سویرے اہل حدیث جوان اکلا پوری بستی اندر ویندہ رہے کوئی نہ آئے. رات اگلا دن گزر گیا، اس تو اگلے دن ملاقات ہوئی. کہنے لگا تسی شکست کھا گئے ہو آئے نہیں. کہنے لگا یار گل بھینس علی چھاڑ بھینس کون لوے تے کون دے وے. گل ہے کہ ساڑے بزرگاں دے دربار تے جڑی چادر چڑھ جائے انہوں اگ نہیں لگ دی تے ایسا مریدن جہنم دی اگ کیویں لگے گی. انہیں کہے اے بھی جھوٹ بول دے ہو اگ بھی لگ جاندی ہے. کہنے لگے چادر اسی لے آنا دربار تو اگ تو لا دے. جے اگ لگ جائے تے اسی تیرے نال، جے اگ نہ لگے تے تو ساڑے نال. کہنے لگا میں بھی گل منظور ہے. واہ واہ بھی ہو واہ الدیس ہو توڑے توکل تے قربان جا، ایمان تے عقیدے تے بروسے تے قربان جاؤں. چادر لے آئے 5 بندے ہو آگئے دربار تو چادر اتار کے لے آئے آگے میدان رکھ دیتی گئی. ایک کو جوان اہل حدیث کہنے لگے ہون تو انہوں اگ لات اسی تیرے نال، یہ لگ جائے تے نہ لگے تے تو ساڑے نہ ہے جناب، نہ لگے تے تو ساڑے نہ آ جائیں گا. اے ان پنجے چیخ دے چلان دے میاں بخیا اپنی عزت دا مسئلہ ہی خیال رکھی لج پالی کری اگ نہ لگن دے. ایک اللہ جوان جدو اگ لان واسطے چادر دے قریب ہویا ہے اے پنجے مشرک ڈول گئے. کہنے لگے لگ جانی تے ہونے وابی ہونا پڑا ہے لگ جانی. رولا پا دیو اگے دوڑ کے آئے شور پایا. کہنے لگے کی کرن لگا جڑے اگ لان لگا اسا کدوں کیا سی کہ تو اگ لانی ہے ماچس نال تے لگ ہی جاندی ہے. اللہ نے کہے آپ لاوے، اللہ نو کہے او اگ لاوے تے مندیاں تو نہ ماچس نال نہ لیٹر نال نہ کسے اگ دے انگارے نال ڈریکٹ اللہ نو کہے تو جو انہیں سندہ بھی ہے تے کردہ بھی ہے تے مختار کل بھی آجت روا بھی اس نو کہے اگ لائے. ایک ادھا گھنٹہ تیرے کل ٹائم ہے. پورے بستی دے لوگ غصے تے جلال اندر تے جناب کہ ساڑا پول کھلدا پیا ہے. کہنے لگے ادھا گھنٹہ ٹائم ہے یا ساڑھے واپس مسلک اپنے مسلک دے اندر جڑا تو چھوڑ گیا ہے اس مسلک اندر آ جا یا اللہ نو کہے اگ لاوے اے چادر پئیے. اس جوان نے کی کیا ہے جو انج بستی والے آ گئے ہو تو میرا رب اس تے بھی قادر ہے بھی گل من منظور ہے. تے کر لو ٹائم ادھا گھنٹہ تیرے کل ٹائم ہے. اے جوان پچھا نو ہٹے ہے، ہٹ کے وضو کرتا ہے. وضو کرن تو بعد اٹھے تے پڑھدا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ میں تیرے بندے کل علماء کل بات سنیے تیرا خلیل اگج گیا آئی تو پانی نال تے اگنو بجایا نہیں، نہ بارش نال نہ طوفانہ نہ ڈریکٹ تو حکم دیتا سی قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. تے اللہ جے تو اگ ڈریکٹ بجھان تے قادر ہیں تے لان تے بھی تو قادر ہیں. تیری غیرت دا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید دا مسئلہ ہے. اللہ مشرک تانے دین گے
تے تو اپنے بندے دی قسم پوری کر لے ٹائم ہی آدھا گھنٹہ ٹائم طے کیتا ہے یہ پنجو چیخ دینے بقیہ خیال رکھی 16واں منٹ جدوں شروع ہوئے ہے آگے جناب اللہ دی رحمت تے اس دی قدرت ویکھو چادر چو دھواں نکلنا شروع ہویا ہے تے کہنے لگے دھوئے نہ نہیں مرنا جب تک اگ دا شولہ نہ نکلے اگ دا ہی شولہ نکلے پوری چادر نو جلا کے راکھ بنا دیتے نبی میں کہتا ساڑی ہے اللہ نے ساڑی توجہ ہے ماشاءاللہ کہنے دے چادر کیوں جل گئی میں کہا کیوں نہ جلتی ہم کون توجہ ہم کون ہیں ہم اہل حدیث ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد دفعہ کوئی اللہ دا بندہ اللہ دے قسم چپا دیندہ ہے اللہ اُسی قسم نو پورا فرما دیندہ ہے اللہ نے قسم کیسی پوری کیتی ہے پھر پیغام ٹی وی چینل والے ہوتے پہنچے نے اس بستی اندر کہ شاید کوئی ہمیں گپ یا بات مشہور ہوئی ہوئے پورے پنڈ دے بستی دے لوگ باہر نکل آئے نے کہنے لگے یار گل سنو اے جڑا جوان اگرچہ مسلک دریاز ساڑھا در اختلاف ہے لیکن پورا پنڈ گواہی دیندہ ہے اللہ دی دعانوں قبول فرمائے تے کل انشاءاللہ سی 29 یعنی سویرے 29 ہے کل انشاءاللہ زور دی نماز تو بعد اہل حدیث تے بہت سارے علماء انشاءاللہ لوگ اس مقام تے پہنچ رہنے اور غلبہ عقیدہ توحید کنفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ کل اس بستی جتے کو جوان اہل حدیث ہے اس بستی جتے انشاءاللہ اعلان ہونا ہے کہ آجتے ہوگی وابی نہیں ہو کتے ہو رہے ہو وابی نہیں ہم کون ہیں بولو کچھ ہی بولی ہم کون ہیں ہم کون ہیں جدو پیر سیاس رگودے والے پتہ چلے سارے کٹے ہو گئے بستی ٹور گئے کل اللہ رحمدہ مولانا امیر حمزہ صاحب اپنی ٹیم ساتھیاں لے کے اس بستی اندر پہنچے سن اس تو پہلے 2 دن حضرت حافظ عبدالحمیدمحمدی یزدانی صاحب اپنی جماعت ساتھیاں لے کے پہنچے سن کل انشاءاللہ بہت سارے خطبہ علماء اس بستی اندر جا رہے ہیں توجہ فرمانا پیر سیال والے پتہ چلے ہیں وہی پہنچے ہیں اس پنڈ اندر تے کہنے لگا اے نہیں لگی جادو نہ لگی اے اینج نہیں لگی اے جادو نہ لگی اے ایسا کیا تسی جادو تو ہون نہیں دیں دے تسی کھلو وہ کہنے لگا ہون لاؤ جدوں اس جوان پتہ چلے ہے کہ ہون لاؤ پیران دے وہ کہتا پینو روکو میں ہون لانو تی پھر دعا کرنے آتے اللہ قبول فرما لوے تے او دے واسطے کیڑا مشکل ہے 10 منٹ پیر نہیں کھلوتا جلدی واپس آگے ہے کہ میں نو انہیں ساڑ ہم کون کہتے کہتے گھروں کو جائیے ہم کون ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جتنے بھی اس جماعت کے بزرگ دنیا سے جا چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ اس دین کے عظیم الشان مرکز کو آباد فرما دے کامیاب و کامران فرما دے اللہ اہل علاقہ کے دلوں میں اس جامعہ کی محبت پیدا فرما دے اللہ جتنے بھی اس جامعہ کے معاونین ہیں اللہ ان کے مال میں رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جتنے بھی اس اجتماع میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ اس جامعہ کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ جتنے طلباء آج فارغ ہوئی اللہ انہیں صحیح معنوں میں حال میں بعمل بنا والدین اساتذہ کے حق میں ان کو صدقہ جاریہ بنا اللہ حضرت قاری صاحب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ آنکھ کی
کی معذوری کے باوجود وہ دن رات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے ہر خاصنہ کو ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے اللہ انہیں شفاء کاملہ آج نصیب فرما دے اللہ اگر آنکھوں کا نور لینے پر تو قادر ہے تو اللہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے اللہ رحمت فرما دے اللہ ہر قسم کی بیماری سے حضرت قاری صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اللہ اپنے پیغمبر کی سنت کے ساتھ یہ تیرا بندے پیار کرتے ہیں اللہ ہمارے سینوں کو سنت کے نور سے منور فرما دے اللہ اپنے محبوب کی سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے اللہ ایسے دارے کے تمام طلباء سازہ کرام کے درجات دنیا و آخرت میں بلند فرما اللہ جو انتہائی کم معاوضے پر اللہ بہت کم تنخواہوں پر مساجد و مدارس میں بیٹھ کر تیرے پیغمبر کی حدیث پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے چہرے کو پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہمیشہ بارونق رکھ اللہ ان کو چہرے کا نور دنیا آخرت میں عطا فرما دے اللہ ان کے سینوں کو اپنے رحمت سے منور فرما دے اللہ ان کو دین کے لیے اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اللہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کو بنا لیا ہے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما طلباء پر اساتذہ پر علماء پر شیوخ پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جتنے بھی اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کے رزق مال میں برکتیں عطا فرما دے اللہ اسے بہترین صدقہ تعاون اور کوئی نہیں ہو سکتا جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ ان کی اس محبت کے صلے میں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جو تیرے نیک بندوں کے ساتھ علماء کے ساتھ صلاح کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما دے اللہ ان لوگوں کا حشر بھی قیامت والے دن ان نیک لوگوں سے فرما دے یا اللہ دین کے مدارس کی حفاظت فرما اللہ اہل حدیث مساجد مدارس علماء کی حفاظت فرما اللہ اس ملک میں دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے اللہ اس ملک میں توحید و سنت کو غالب کر دے شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے اللہ توحید و سنت کے علم کو اس علاقے میں اللہ غالب فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری اولادوں کو اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جامعہ کی محبت پیدا فرما دے اللہ اس الہ مرکز کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے اللہ اہل علاقہ کا جھکاؤ ملان محبت عقیدت اس جامعہ کے ساتھ پیدا فرما دے اللہ نفرتوں سے لڑائیوں سے جھگڑوں سے فتنوں سے مدارس کو محفوظ فرما اللہ سب کو آپس میں پیار محبت نصیب فرما اور دلوں کو جوڑے رکھ اے میرے اللہ دل تیری انگلیوں کے درمیان ہمارے دل دین کی طرف پھیر دے توحید پر سنت پر استقامت عطا فرما دے اللہ شام برما افغانستان عراق کشمیر جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اللہ ہمارے ملک میں قرآن و سنت کا بول بالا کر دے اسلام ملک قوم کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما اللہ اس ملک کی حالت پہ رحم فرما اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ ان سارے بندوں کا رات کیا تک بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اللہ جنہوں نے آج کی اس تقریب کا انتظام انسلام کیا ڈیوٹیاں دی خدمات انجام دی اور وقت دیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال گھر رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ جو کمی کو تائی رہ گئی وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ہماری کمزوری سستی جو ہے اس کو معاف فرما دے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے ہمارا
سینہ کھول دے اللہ، ہمارے شرح صدر فرما دے اللہ، میں دین کا علم اور عطا فرما دے اللہ، دین کے علم کو اللہ زیادہ فرما دے اللہ، میں پڑھنے پڑھانے والا بنا دے اللہ، جس کے ساتھ تو بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ، یہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت فرما دے اللہ، ہر وہ خیر دے دے جو تیرے محبوب نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے اللہ، ہر وہ خیر ہمیں عطا فرما دے، ہر شر اس فتنے سے ہمیں بچا لے جس سے تیرے محبوب نے امت کے لیے پناہ مانگی ہے اللہ، سارے ان شر اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔